میں معید یوسف کے جو واشنگٹن دورہ ہے اس پہ بات کروں گا، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس کے علاوہ بھی جو تھنک ٹینکس اور دوسرے کافی لوگوں سے ان کی ملاقات بھی ہیں ڈیلی بیسس پہ. اور میں چاہوں گا کہ ساتھ ہی ساتھ اور افغانستان کی صورتحال پہ بھی آپ جو ہے تجزیہ کریں. جی دیکھیں عاصم، اس دورے کے حوالے سے اندازے تو بہت لگائے جا رہے تھے کہ یہ دورہ کیوں کیا گیا ہے، اور شاید اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ افغانستان سے تو ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی بات چیت چل رہی تھی شاید اس کا بھی کوئی اس سے تعلق ہے. لیکن ہمارے پاس ابھی تک جو انفارمیشن سامنے آئی ہے اس میں جو رپورٹنگ امریکی سائٹ پہ ہوئی ہے اور جو معید یوسف صاحب نے پاکستان ایمبیسی میں پریس کانفرنس کی ہے، میرا خیال ہے اسی پر ہم اپنا انالیسس بیس کر سکتے ہیں. تو اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ افغانستان اس دورے کا سینٹر پیس تو تھا. ہمارے یہاں جو ایک طبقہ پچھلے کچھ عرصے میں بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے، جو ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی بس امریکہ بھاگ رہا ہے اور اس کی شکست ہو گئی ہے، اور اب وہ جو گلوبل ڈائنامکس ہیں اس میں میٹر نہیں کرتا، اور طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں اقتدار میں آنے ہی والے ہیں، اور طالبان کے کاندھوں پہ چڑھ کے جو ہے وہ اب ہم اس ریجن میں رول کریں گے. معید یوسف کی پریس کانفرنس سے بڑے واضح الفاظ میں شاید اس کا اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے سینٹیمنٹ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی. معید یوسف نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جو سیکیورٹی کنسرنز افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے ہیں، پاکستان کے بھی وہی ہیں کہ وہاں پر بدامنی ہو رہی ہے اور مزید بڑھے گی اگلے کچھ عرصے میں، اور امریکہ اور پاکستان اس حوالے سے مل جل کر کام کر سکتے ہیں. سو ایک تو یہ چیز واضح ہو گئی. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ان کی گفتگو میں نے پک کی، انہوں نے یہ کہا کہ تحریک طالبان پاکستان نے جو ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں افغانستان میں، افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے، ان کو بند ہونا ہوگا. تو اس سے یہ جو تاثر ہمارے یہاں دیا جاتا تھا کہ جی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی جو ہے پاکستانی طالبان، وہ کوئی دو علیحدہ علیحدہ گروپ ہیں، اور جو افغان طالبان ہیں وہ پاکستان میں کارروائیاں نہیں کرتے، وہ پاکستان کے دوست ہیں، اور یہ صرف شاید تحریک طالبان پاکستان ہے جو پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں. اس تاثر کی بھی نفی ہوئی ہے کہ یہ دونوں مل جل کر کارروائیاں کرتے رہے ہیں. ادروائز ٹی ٹی پی کو افغانستان میں جو سیف ہیونز ہیں، جو پناہ ہے، وہ دینے کی کوئی ادروائز آپ کو وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تیسری چیز جو اس ساری گفتگو میں بڑی امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ معید نے بڑے اگین کوئی انہوں نے لگی لپٹی نہیں رکھی کہ پاکستان امریکہ کی طرف دیکھتا ہے ایک ایسے ملک کے طور پر جس کے ساتھ سیکیورٹی کوآپریشن بھی آگے چلنا چاہیے، اور افغانستان میں آئندہ بھی سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان مل جل کر کام کرتے رہیں گے. سو جو یہ ایک تاثر تھا کہ اس کے بعد جب امریکہ نکل جائے گا، شاید امریکہ نے پاکستان کو چھوڑ دیا، پاکستان نے امریکہ کو چھوڑ دیا اور صرف اپنا رخ چائنا کی طرف کر لے گا، اس تاثر کی بھی نفی ہوئی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ اپنی گفتگو میں جو امریکی سائڈ سے بھی ہوئی یا معید نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف افغانستان کو نہیں دیکھ رہے. یہ ٹھیک ہے کہ افغانستان اس وقت ایک اہمیت اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن وہ ایک وائڈ رینجنگ ایشوز پر کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو فیصلہ ہے کہ اس وقت وہ ذرا ایک سٹیپ بیک کریں اور یہ دیکھیں کہ افغانستان میں صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. پروسیس جو ہے وہ افغان لیڈ ہو، افغان خود اپنے لیے یہ فیصلہ کرے. یہ میرا خیال ہے اس وقت ایک درست فیصلہ ہے. سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ اپنی ٹانگ خام خواہ وہاں اڑانے کی کوشش نہ کریں اور کسی ایک گروپ کے ساتھ الائن نہ کریں. سو میرے خیال میں یہ دورہ جو تھا، یہ اس حوالے سے جو ہمارے یہاں ایک سینٹیمنٹ بنا ہوا ہے، خام خواہ کی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، ان کے حوالے سے بھی اہم تھا، اور پاکستان اور امریکہ کے جو ذاتی تعلقات ہیں دو طرفہ،
ان کے حوالے سے بھی شاید کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد ملی ہوگی. جیسی رپورٹنگ پچھلے کچھ عرصے میں اڈوں کے حوالے سے ہوتی رہی ہے, یا اب ایون اس دورے میں بھی آپ نے دیکھا اس پریس کانفرنس کے بعد بہت زیادہ رپورٹنگ ہوئی اس چیز پر کہ جی بائیڈن نے فون نہیں کیا عمران خان کو, یا عمران خان کا فون نہیں سنا. میرے خیال میں یہ چیزیں شاید اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہیں, نہ ان کو پرسنلی لینا چاہیے. اگر کسی نہ کسی سطح پر بھی گفتگو ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان تو وہ زیادہ امید افزا بات ہے. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ موید یوسف نے بڑا کلیئر بتایا کہ نہ ہی امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے مانگے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی اڈے ہم نے دیے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر ان کی جو قیادت ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جب absolutely not کو ڈسکرائب کرتی ہے تو اس سے پرسیپشن یہ ملتا ہے کہ یس امریکہ نے اڈے مانگے تھے اور ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا. تو یہ بھی ایک وہاں پہ کوشچن ہوا تھا اور آپ نے اس کو شاید کلیئر بھی کر دیا ہے. اور پھر انڈیا اور افغانستان کی ٹریڈ کے حوالے سے بھی موید یوسف نے ایک بڑی کلیئر بات کی کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق اگر کسی ملک کے اندر جو ہے ساحل سمندر یا پورٹ نہیں ہوتی تو وہ انٹرنیشنل لا جو ہے اجازت دیتا ہے کہ وہ سرزمین یوز کر سکتا ہے جو بھی اس کے بارڈر کے ملک ہیں. تو دو تین چیزیں بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے ڈسکرائب کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو تبصرہ دیتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت ہے. موید یوسف صاحب کے ان کو بھی ان کے ساتھ بھی ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے. دیکھیں یہ ہمارے یہاں صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو لارجر دین لائف پینٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے اس نے شاید ایسے چھکے چھڑا دیے ہیں دنیا کے جو اس سے پہلے کوئی نہیں چھڑا سکا. اور عمران خان صاحب کے اور ان کے حامیوں کے ساتھ جو یہ سچویشن ہے یہ کچھ زیادہ انٹینسیفائی ہو گئی ہے, کیونکہ ان کے حامیوں کو ہر وقت عمران خان صاحب میں محمد بن قاسم بھی نظر آتا رہتا ہے, طور الغازی بھی نظر آتا رہتا ہے, اور پتہ نہیں اور کون کون نظر آتا رہتا ہے جس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان تو نیا بنائے گا, جو بنائے گا وہ پوری دنیا کو بھی فتح کر لے گا ان کے لیے. اسی لیے ان کے خیال میں پوری دنیا میں اس وقت کوئی اور لیڈر ایسا نہیں ہے جس کا کیرزما اور جس کی کیپیبلٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ میچ کرتی ہو. میری دعا ہے کہ ان کی یہ امیدیں جو ہیں وہ پوری اترے ہیں, لیکن اسی قسم کے سینٹیمنٹ پہ اور اسی قسم کے گھوڑے پہ چڑھ کے جب پچھلے سال انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اب عمران خان صاحب سبق سکھائیں گے سعودی عرب کو, تو ہم نے دیکھا کہ چند ماہ کے بعد کس طرح عمران خان صاحب کو واپس سعودی عرب جانا پڑا اور اس ریلیشن شپ کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرنی پڑی. تو اسی طرح اب وہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ خان صاحب نے امریکہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اب خان صاحب اور چائنا مل کے جو ہے وہ اس ریجن میں نئی سپر پاورز کریٹ کریں گے اور امریکہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی دنیا میں. موید یوسف نے بڑے واضح الفاظ میں اور بڑے سیٹل طریقے سے اس تاثر کی نفی کی ہے. باقی جو ہے وہ امیدوں کے گھوڑے دوڑانا یا قیاس آرائیاں کرنا, ان پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے. اسی لیے اس قسم کے لوگوں کو کی بورڈ واریئرز کہا جاتا ہے, جن کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بالکل. آگے چلتے ہیں. سی پیک چیئرمین جو ہیں وہ سب سے زیادہ کنٹروورشل بنے جنرل ریٹائر عاصم باجوہ صاحب, اور پچھلی دفعہ جب ان کے حوالے سے امریکہ میں جو ہے وہ ان کی کچھ جائیدادوں کے بارے میں بات کی گئی, ان کے بزنس کے بارے میں بات کی, تب بھی وہ بہت زیادہ کنٹروورشل بنے, اور اس کے بعد ان کا استعفیٰ دینے کا مطالبہ جو تھا بہت تیزی سے اوپر ہوا, لیکن پھر بھی اس وقت استعفیٰ نہیں دیا گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اب جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ یہ تھوڑا سا تجزیہ دیں اپنا کہ واقعی استعفیٰ دینے کی وجہ چینی جو لوگ ہیں, جو انجینئرز ہیں, ان پہ حملے ہیں, یا عمران خان صاحب جو ہیں اب کسی اور کو دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل دباؤ کے تحت. جی دیکھیں, اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو پوری دنیا میں جو اس قسم کی حساس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہاں پر ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کا جو ٹریک ریکرڈ ہے وہ بالکل کلین ہو اور ان پر کسی قسم کی انگلیاں نہ اٹھائی جا سکے.
اب عاصم باجوہ صاحب کو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس عہدے کے لیے اس لیے منتخب کیا گیا تھا کیونکہ ان کی لاسٹ اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ کور کمانڈر کوئٹہ کے طور پر تھی، اور وہاں پر جو ہے ان کا انفلوئنس بھی تھا. یہ جو باپ پارٹی بلوچستان میں بنی ہے اس حوالے سے بھی ان کا نام آتا رہا ہے، وہ اس ریجن کو بھی جانتے تھے، تو شاید یہ سمجھا گیا کہ وہ اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے اس پوزیشن کے لیے مناسب رہیں گے. اب ہوا یہ کہ اس کے فوراً بعد جو خبریں سامنے آنا شروع ہو گئیں، خاص طور پر ان کے امریکہ میں مقیم خاندان اور ان کے کاروبار کے حوالے سے، اس نے ایک طرح سے اس پکچر کو تھوڑا سا ٹینٹ کر دیا، اس کو داغدار کر دیا. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے آئے، جب آپ اپنی تقریروں میں اور اپنی عوام کو بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ چائنا جو ہے آپ اس کی طرف دیکھیں اور پاکستان پر بھروسہ رکھیں، لیکن خود آپ اپنے خاندان کو ملک سے باہر منتقل کر رہے ہوں امریکہ میں، جس کے ساتھ چائنا کا ایک بڑا واضح کانفلکٹ ہے، تو پھر لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ جو امید آپ اس ملک کے حوالے سے ہمیں دلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کو خود اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کیوں نہیں ہے. پھر جس طرح سے منی ٹریل کا مطالبہ ان سے کیا گیا، زیادہ تر اپوزیشن کی طرف سے کیا گیا، وہ اگین میرا خیال ہے بڑا لیجیٹیمیٹ تھا کہ ممکن ہے ان کے کاروبار پر کوئی ایسی انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، ممکن ہے کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ بالکل اس کی منی ٹریل جو ہے وہ واضح ہو اور کوئی اعتراض اس پر نہ کیا جا سکے، لیکن ان کو اس حوالے سے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کم کلین وہ ہونا چاہیے تھا. انہیں سامنے آ کر وہ کاغذات پیش کرنے چاہیے تھے، اپنی صفائی دینی. لیکن اویس صاحب انہوں نے تو عمران خان تو ان کو جو ڈاکومنٹ دکھائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں تو بالکل سیٹسفائی ہوں جو بھی. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ انہیں ان اپنے تمام معاملات کو پبلک کرنا چاہیے تھا اور ثبوت پیش کرنے چاہیے تھے. لیکن ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ثبوت خان صاحب کو پیش کر دیے اور وہ اس سے مطمئن ہو گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ نہ کوئی فورنزک آڈیٹر ہیں، نہ مالی معاملات کو انویسٹیگیٹ کرنے میں ان کی کوئی ایکسپرٹیز ہے، تو ورڈ آف ماؤتھ پر انہوں نے کیسے اعتبار کر لیا؟ اس طرح تو ہمارے یہاں ہر آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا. نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے، زرداری صاحب بھی یہی کہتے ہیں، جو بیوروکریٹس پکڑے جاتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں آپ کیوں پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں گئے اور آپ نے پوری ایف بی آر کی کارروائی کی کہ ان کی منی ٹریل جو ہے اس کو پوری طرح سے جانچا جا سکے. تو جب آپ اس طرح کا ایک رویہ رکھتے ہیں جس میں ایک معاملے میں آپ کی پالیسی مختلف ہو اور دوسرے معاملے میں مختلف ہو، تو پھر لوگ آپ کو کرٹیسائز کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں. اب ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ اس کے فوراً بعد جو ان کا دوسرا عہدہ تھا جس میں وہ مشیر تھے وزیر اعظم کے برائے اطلاعات و نشریات، اس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اسپاٹ لائٹ ان کے اوپر سے ہٹ جائے گی اور وہ اپنا کام کر سکیں گے. خاص طور پر ابھی ریسنٹلی جو سی پیک اتھارٹی کا بل پاس کیا گیا تھا کوئی 2-3 مہینے پہلے، اس کے بعد ان کو پوری ٹرم ملی تھی کہ شاید ان سے سوالات اس طرح سے نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پریشر باقی رہا. اب یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ اس چینج میں کہیں نہ کہیں چائنا کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ چائنا شاید جس قسم کی پروگرس ہو رہی تھی سی پیک پر، اس کے سلو ڈاؤن ہونے کی بھی باتیں ہو رہی تھی، اور یہ میں نے بہت اہم لوگوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ کام واقعی اس پر سلو ہو گیا تھا. اب اس میں کوئی اِل ول شامل تھی یا نہیں تھی، میرا خیال ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب آپ کا دامن داغدار ہو جاتا ہے تو پھر آپ جتنا مرضی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں وہ پریشر بڑھتا رہتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ عاصم باجوہ صاحب بلاخر اس پریشر کے سامنے ہار مان گئے. اب جو ان کی جگہ خالد منصور صاحب آئے ہیں، خالد منصور صاحب اگین مجھے لگتا ہے کہ اتنی ٹرانسپیرنٹ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کا اینگرو کا بیک گراؤنڈ ہے اور اسد عمر صاحب کا بھی اینگرو کا بیک گراؤنڈ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی ریکمنڈیشن کہیں نہ کہیں شامل رہی ہوگی، کیونکہ اسد عمر صاحب اس اتھارٹی کو بھی
چیئر کرتے ہیں جس کو یہ سی پیک اتھارٹی رپورٹ کرتی ہے اس منسٹری کو. سو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن میں اس طرح خفیہ کام کرنے کے بجائے آپ کو ٹرانسپیرنٹ اپوائنٹمنٹس کرنی چاہیے, معاملات کو پبلک کرنا چاہیے تاکہ جس قسم کے اعتراضات پہلے اٹھتے رہے ہیں آئندہ نہ اٹھیں, اور اگر ان کا کوئی فائدہ ملک کو ہونا ہے تو وہ فائدہ بغیر کسی اعتراض کے ہو اور کام آگے چلتا رہے.